میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ سونک انٹرپرائزز دہلی نے اس سے پہلے آپ کے لیے تقریر کے 2 کیسٹ پیش کیے، ٹی وی عذاب قبر اور مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اب آپ کے لیے ہم تیسرا کیسٹ پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے قبر کی پہلی رات۔ حضرات، قبر کی پہلی رات ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ اے غافل، میرے پیش آنے سے پہلے مجھ سے واقف ہو جا، ورنہ پھر بہت پچھتائے گا۔ میں وہ رات ہوں جو ہر ایک کو پیش آتی ہوں۔ یاد رکھ، تجھ کو اور سب کو عنقریب پیش آ کر رہوں گی۔ اپنے پیش آنے سے پہلے میں نے تجھے خبردار کر دیا ہے، میں خاک کے نیچے سخت اندھیری رات ہوں، لہذا روشنی کا سامان اور اعمال صالح کا چراغ لے کر آنا۔ 5 وقتہ نماز، نماز تہجد، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فرما برداری کرنے اور اپنے نفس کی مخالفت کرنے سے میرے اندر چراغ روشن ہوگا۔ کر زمین کے نیچے جانے کی بھی فکر، اونچے اونچے یہاں تو بنوائے محل، روشنی کی قبر کا سامان کر، کام جو کرنے ہیں کر لے آج کل۔ حضرات گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے، تو مجھے بھول گیا۔ میں تنگی و تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب مردے کو دفن کر دیتے ہیں تو قبر سے آواز آتی ہے کہ اے شخص، تو کتنا غافل اور بے فکر تھا کہ تو میرے سینے کو ساری عمر بڑی بے دردی سے رونتا رہا، حالانکہ تو یہ جانتا تھا کہ تیری آخری منزل میں ہوں اور میرے اندر کیڑوں کی پناہ گاہیں ہیں، میں رنج و تکلیف کی جگہ ہوں، میں وہ ہیبت ناک مقام ہوں جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لیکن افسوس کہ تو نے کبھی نہ سوچا اور ساری عمر غفلت میں برباد کر دی، لہذا اب بھی جاگ جا، ذرا خواب غفلت سے ہوشیار ہو، نہ غافل ہو، اتنا خبردار ہو۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی اصل اور آخری منزل کو بھول گئے، ہم اپنے دنیا میں آنے کا منشا و مقصد بھول گئے، ہم اپنی جان کنی کی آنے والی سختی کے وقت کو بھول گئے، ہم اپنی موت و قبر اور وہاں کی تنگی و بے بسی کو بھول گئے، ہم قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے سوالات کے وقت کو بھول گئے، ہم قیامت کے دن کے حساب و کتاب اور خداوند تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے والے دن کو بھول گئے، ہم پل صراط پر سے گزرنے اور دوزخ کے عذاب کا خوف و خطر بھول گئے، ہم دنیا اور دنیا کے مال و خیال اور اس کے کاروبار کے علاوہ سبھی کچھ بھول گئے، ہم دنیا کے حرص و طمع اور مال جمع کرنے کی دلدل میں پھنس گئے، ہم دنیا کے بندے اور اعمال کے اعتبار سے گندے بن گئے، دنیا ہماری طبیعت میں اور رگ رگ میں رچ بس گئی، اس لیے موت سے ہمیں نفرت ہے، قبر سے ہمیں وحشت ہے، موت کے لیے نہ کوئی تیاری ہے، نہ آخرت کے لیے کوئی سامان ہے، نہ ہی بھول کر بھی اس کا کبھی کوئی خیال آتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ملنا پسند ہے۔ وہ شخص جو رنگ رلیوں اور عیش و عشرت میں پڑا ہوا خدا تعالیٰ کی یاد اور اپنے آخری انجام سے غافل ہے، کبھی اپنے عزیز و رشتہ دار اور دوست یار کی موت کا نقشہ یاد کر کے سوچے کہ وہ کس طرح مرے اور پھر کس طرح سے ان کے جنازے کو چارپائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے دبا دیا گیا، جو کل بڑی شان و شوکت سے بن سنور کر کوٹھیوں اور محلوں میں رہا کرتے تھے، آہ، تم کو ان پر کچھ بھی رحم نہ آیا اور ان پر ذرا بھی ترس نہ آیا، جو کل تم پر فدا ہوتے اور جان دیتے تھے، آہ، تم نے ان پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال دی، اب مٹی نے ان کی شکل و صورت کا کیا حال کر دیا ہوگا، ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے اور الگ الگ کر دیا ہوگا، آہ، کس طرح سے وہ اپنے بیوی بچوں کو یتیم اور اپنے بھائی بہنوں، رشتہ داروں اور دوست یاروں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے، ان کا مال، ان کے طرح طرح کے کپڑے، ان کا سب سامان یہیں پڑا اور دھڑا رہ گیا، افسوس
کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہ گیا اور نہ ہی ان کے وارثوں نے ان کے پاس چھوڑا۔ مرتے ہی ان کے سب کپڑے اتار لیے گئے، ان کی گھڑی اور ان کی انگوٹھی تک اتار لی گئی، ان کے سب خزانوں پر قبضہ کر لیا گیا، ان کو بالکل برہنہ اور ننگا کر دیا گیا، ان کو کفن میں لپیٹ کر دور سنسان ویران جنگل میں لے جا کر سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ آج تک پھر ان کی کسی نے خبر تک نہ لی کہ کون تھا اور کیا ہوا، یا ہمارا اس سے کیا واسطہ تھا، یا ہم سے کون جدا ہو گیا۔ یاد رکھ اے غافل، یہی حشر ایک دن ان قریب یا دیر سے تیرا بھی ہونے والا ہے۔ تیرا یہ کر و فر، فخر و تکبر سب خاک میں مل جائے گا۔ قبر پر پھر نہ کوئی یار آئے گا، زمین میں دبا پڑا ہوگا، پھر نہ اٹھ سکے گا۔ تیری قبر پر گھاس اور جھاڑ ہوں گے، جانور تیری قبر پر چڑھتے پھریں گے، اور کیسے کیسے گندے لوگ تیری قبر پر سے گزریں گے۔ بعض پیدل، بعض بدبخت سائیکل اسکوٹر پر سے ہی نہ اتریں گے، اور بعض بدترین تو پیشاب تک کرنے سے گریز نہ کریں گے۔ او بدبخت، بدقسمت، دین اسلام سے نفرت اور اس میں نکتہ چینیاں کرنے والے، کہتا ہے کہ دین اسلام تو اب بہت پرانا ہو چکا ہے، اس میں ترمیم ہونی چاہیے، زمانہ بہت بدل چکا ہے، اس لیے اب اسلام کے بندھنوں کو توڑنا چاہیے۔ تو خداوند تعالیٰ کی عدالت سے بے خوف ہو گیا ہے۔ او نزاکت کے پتلے، جو نرم نرم بستروں پر پڑا ساری رات مزے لے کر سوتا اور خدا کی یاد سے غافل ہوتا ہے، خاک کے بستر اور مٹی کے گھر کو بھلا دینے والے، کوٹھیوں اور محلوں کے عاشق، اپنی منمانی اور جی چاہی کرنے والے، خدائے پاک کے حکموں کو بھلا دینے والے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر ذرا سوچ کہ جن کو تو آج جنگل میں تنہا چھوڑ کر مٹی کے نیچے دبا کر آیا ہے، وہ کس طرح سے محفلوں میں بیٹھ کر قہقہے لگاتے اور ہنسا کرتے تھے اور دوسرے کمزور لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج وہ قبروں میں خاموش پڑے ہیں۔ کس طرح سے دنیا کے لذت و آرام میں مشغول تھے، آج مٹی میں ملے پڑے ہیں۔ کیسا انہوں نے موت کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج اس کا شکار اور لقمہ بن گئے۔ کس طرح سے شباب و جوانی کے نشے میں چور اور اندھے معذور تھے، ہائے آج ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیسے دنیا کے دھندوں میں ہر وقت مشغول اور مال کمانے میں دن رات لگے رہتے تھے کہ ہر وقت دن رات صبح شام ماہ و سال ان کو چین و سکون اور صبر و شکر نہ تھا۔ آج ہاتھ الگ پڑا ہے، پاؤں الگ ہے، کان جن کو ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر اور گانا سننے سے فرصت ہی نہ تھی، اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام و ایمان اور قرآن و حدیث کی بات سننے کو تیار ہی نہ تھے، سب الگ الگ پڑے ہیں۔ آنکھیں جن کو ٹیلی ویژن، وی سی آر، سنیما، کھیل تماشا اور بد نظری سے فرصت ہی نہ تھی، آج وہ بھی باہر نکلی پڑی ہیں۔ منہ زبان کو کیڑے مکوڑے چمٹ رہے ہیں، جن کو سرخی پاؤڈر لگانے، پان کھانے، سگریٹ پینے، قہقہ لگا کر ہنسنے، چغلی غیبت کرنے، گانے بجانے، فضول بکواس بکنے، جھوٹی شہادت دینے، تہمت بہتان لگانے، گپ شپ لڑانے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ آج کیڑوں نے کھا چاٹ کر کیا حال کر دیا۔ سارے گورے گورے بدن میں کیڑے پڑ گئے، جس کو ہر وقت بناؤ سنگھار، نہانے دھونے، چمکانے، خوشبو میں بسانے، اپنے آپ کو موٹا تازہ کرنے اور صاف ستھرا دیکھنے کے علاوہ کچھ اور پسند ہی نہ تھا۔ بہت لوگ ایسے تھے جن کا ہمیشہ مشکیں بدن تھا، معطر کفن تھا، قبر کہنا ان کی کھولی تو دیکھا، نہ عضوے بدن تھا، نہ تارے کفن تھا۔ کیسا کھلکھلا کر ہنستے تھے، آج دانت گرے پڑے ہیں۔ کیسی کیسی تدبیریں سوچا کرتے تھے،